یہ ہے بلکھاتی ندیوں، گنگناتی آبشاروں، نیلے پانی کی جھیلوں، لہلہاتے کھیتوں اور تاحد نگاہ پھیلتے مرغزاروں کی سرزمین سوات۔ ہندوکش پہاڑی سلسلے کے دامن، ہمالیہ و قراقرم کے سائے اور فلک بوس پہاڑوں میں گھری وادی سوات اگر ایک جانب قدیم تہذیبوں کا مسکن رہی ہے تو دوسری جانب یہ اپنے فطری حسن کے لیے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ پاکستان کی دارالحکومت اسلام آباد سے شمال کی جانب تقریباً 237 کلومیٹر اور پشاور سے تقریباً 201 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع وادی سوات تک M1 اور M16 موٹر ویز کے ذریعے بآسانی رسائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ وادی سوات کو قدیم زمانے میں ادھیانہ کہا جاتا تھا، جس کا مطلب ہے شاہی باغ۔ یہ اسم بامسمہ وادی، فلک بوس پہاڑوں، زمرد رنگ پانی کی جھیلوں، اوپر سے گرتی آبشاروں، ٹھنڈے میٹھے پانی کے چشموں، راحت بخشتی ندیوں، برف پوش چوٹیوں، دلکش سبزہ زاروں اور گھنے جنگلات کے ساتھ وسیع چراگاہوں کے لیے بھی مشہور ہے۔ یہاں نہ صرف پاکستان کے کونے کونے سے سیاح آیا کرتے ہیں بلکہ پوری دنیا سے فطرت کے شیدا کھینچے چلے آتے ہیں۔ ویسے تو سوات کا گوشہ گوشہ جنت کا گہوارہ ہے، تاہم کالام، اتروڑ، شاہی باغ، مٹلتان، مہوڈنڈ، مانکیال، بحرین، مدین، میادم، ملم جبہ، گبین جبہ، مرغزار، جاروگو آبشار اور فضا گڑھ بطور خاص سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہوتے ہیں۔ وادی سوات دنیا کے ان گنے چنے تفریحی مقامات میں سے ایک ہے جہاں نہ صرف موسم گرما میں سیاحت عروج پر ہوتی ہے بلکہ سرما میں بھی یہاں سیاحوں کا تانتا بندھا رہتا ہے۔ موسم سرما میں ملم جبہ، گبین جبہ اور کالام میں سیاح برف باری سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ پاکستان کا واحد اسکی ریزورٹ ملم جبہ بین الاقوامی سیاحوں اور اسکی کے کھلاڑیوں کو اپنی طرف راغب کرتا ہے۔ ملم جبہ میں ہر سال بین الاقوامی اسکی چیمپئن شپ کے علاوہ سنو فیسٹیول بھی باقاعدگی سے منعقد ہوتے ہیں، جن میں برفانی تفریحی سرگرمیاں برفانی ماحول کو چار چاند لگا دیتی ہیں۔ سوات کو اگر جھیلوں کی وادی کہا جائے تو بے جانا ہوگا۔ وادی سوات کے پہاڑی سلسلوں میں واقع سینکڑوں برفیلی جھیلیں دامن دل کھینچنے کا سامان کرتی ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق سوات میں 150 سے زیادہ جھیلیں ہیں، جو اس لیے بھی منفرد ہیں کہ یہاں کی مختلف جھیلوں کے پانی کا رنگ بھی مختلف ہے، جن میں بیشتر شیشے کی طرح شفاف، بعض آسمان کی طرح نیلی، بعض زمرد کی طرح سبز، جبکہ بعض ایسی بھی ہیں جن کا رنگ مختلف زاویوں سے تبدیل ہوتا دیکھ کر حضرت انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ بیشتر جھیلوں تک رسائی مہم جوئی کے شوقین افراد ہی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ جھیلیں سیاحوں پر سرور کی کیفیت طاری کر دیتی ہیں۔ ان میں بعض پاکستان کی سب سے زیادہ اونچائی والی جھیلوں میں شامل ہیں۔ جنت نظیر وادی کو قدرت نے جس قدر فطری حسن اور حسین مناظر سے نوازا ہے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ بلند بالا پہاڑوں میں موجود گلیشیئر سے بنی جھیلیں اور ان جھیلوں اور گلیشیئر سے گرنے والا پانی آبشار کی شکل اختیار کر کے ایک سحر انگیز کیفیت طاری کرتا ہے۔ گرتے پانی کا شور گویا فطری موسیقی کی شکل اختیار کر کے کانوں کو بے حد بھلا لگتا ہے۔ ان آبشاروں کی پھوار دور دور تک پڑتی محسوس ہوتی ہے۔ آس پاس کے جنگل اور مرغزار بیشتر آبشاروں کے حسن میں اضافے کا باعث بنتے ہیں۔ ان آبشاروں میں پاکستان کی بلند ترین آبشاروں کے ساتھ ساتھ ایسی بھی موجود ہیں جن میں بہت زیادہ مقدار میں پانی گرتا ہے، جو دیکھنے والوں پر سحر طاری کر دیتا ہے۔
دریائے سوات جسے رگ ویدا میں سواستو کہا گیا ہے، کوہ ہندوکش کی گود سے نکلتے اور پگھلتی برف اور گلیشیئر سے خراج وصول کرتے ہوئے دریائے سوات وادی سوات کے افق میں بہتا ہوا نہ صرف ہزاروں ایکڑ اراضی کو سیراب کرتا ہے بلکہ ٹراؤٹ فش کے ساتھ ساتھ مختلف اقسام کی مچھلیوں کا مرکز بھی ہے۔ گرمیوں کے مہینے میں دریا کے کنارے سیاحوں کا مسکن بن جاتے ہیں، جس سے مقامی معیشت کو سہارا ملتا ہے۔ جھیلوں، آبشاروں، ندیوں، دریاؤں، چوٹیوں اور جنگلوں کے علاوہ وادی سوات دل فریب سبززاروں، دلکش مرغزاروں اور سحر تاریک کر دینے والی وسیع چراگاہوں کی وادی بھی ہے، جہاں چرند و پرند آزادانہ گھومتے دکھائی دیتے ہیں۔ موسم گرما میں یہ مرغزار سبزے کی چادر اوڑھ لیتے ہیں۔ بہار کی آمد کے ساتھ رنگا رنگ خضر و پھول ان چراگاہوں کو جنت کے ٹکڑوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ تحد نگاہ سبزہ، رنگ برنگے پھول اور ان کے درمیان چرواہوں کے کچے کوٹھے پر آنے والے کو طمانینت کا احساس دلاتے ہیں۔ فطری حسن اور تہذیبی ورثے کی ایک ساتھ سیر گویا ایک ٹکٹ میں دو مزے والی بات ہے۔ لارے وادی سوات کی سیاحت ملکی فضا میں مثبت کردار ادا کر سکتی ہے، جو مقامی معیشت کے ساتھ ساتھ ملکی معیشت پر بھی مثبت اثرات مرتب کرتی ہیں۔ بحیثیت پاکستانی یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ سوات کے خوبصورت سیاحی مقامات کو آلودگی اور گندگی سے محفوظ رکھیں اور تہذیب یافتہ قوم ہونے کا ثبوت دیں۔